ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی مغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ روزانہ مقام ابتخ پر آ کر روتی رہتی تھی۔ اس طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ لے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصی بن کلاب کے ساتھ، جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔